غریبم یا رسول اللہ غریبم ندارم در جہاں جز تو حبیبم مرض دارم زیسیاں لا دوائم مگر الطاف تو باشد طبیبم بری نازم زیستم امتی تو گناہ گارم گلے کر خوش نصیب. درود شریف کے آداب کی بات ہے. سب سے پہلا اور آخری جو آداب ہیں وہ یہ ہیں کہ درود شریف جو ہے جب تک آپ کو محبت نصیب نہ ہو آپ درود نہیں پڑھتے. درود ذات کا نام ہے، محبت کا نام. اور اب محبت جو ہے اب یہاں کی یہ ہے کہ محبت کیا ہے؟ آپ کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلنا، آپ کے دین پر چلنا، آپ کی یاد میں چلنا، آپ کے زیر سایہ چلنا. آج کا انسان اگر درود بھیج رہا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی حال کا انسان ماضی پر درود بھیجے. درود بھیجنے اور درود وصول کرنے والے کا زمانہ ایک ہونا چاہیے. یا تم ماضی میں جاؤ یا آپ کو اپنے زمانے میں پاؤ تو درود تب بھیجا جاتا ہے. کیونکہ ایسا کوئی ہے نہیں حل کہ آپ حال سے چٹھی بھیج کے ماضی میں پہنچا دو. جس ماضی کو چٹھی بھیج رہے ہو وہ حال میں ہے یا تم ماضی میں ہو یا زمانہ ایک ہی زمانہ ہے. جب تک زمانہ ایک نہ ہو خطاب نہیں ہو سکتا، گفتگو نہیں ہو سکتی. گفتگو نہ ہو تو درود نہیں ہو سکتا. کہ آپ بھیج رہے ہیں کچھ کوئی وصول کرنے والا ہو تو بھیج رہے ہیں نا. تو یہ جو ہے نا یہ بہت ضروری بات ہے کہ درود بھیجنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو ایک زمانے کا شعور پیدا ہو جائے کہ آپ اسی زمانے میں ہو یا وہ آپ کے زمانے میں ہے. زمانوں کی دوری جو ہے یہ دور کرنا تمہارا یقین ہونا چاہیے اور یہ دور ہو جاتی ہے. تو باقی اس کے آداب یہ ہیں کہ درود بھیجنے والا درود کے علاوہ کسی سوال کی آرزو نہ رکھے کہ یہ ہمارا یہ کام کر رہا ہے، درود بھیج رہا ہوں، کل سے درود بھیج رہا ہوں، چھوٹا سا کام ہے، سر میں درد ہے، اس کو ٹھیک ہونا چاہیے. یا رسول اللہ مہربانی کرنا. درود برائے ضرورت جو ہے نا ہوتا ہے، یہ بھی درود ہی ہے، لیکن آپ کو کرا کہ محفل میں مطلب اس کو ضرورت کا درود اور درود کی ضرورت میں تھوڑا سا فرق بتاتے ہیں کہ ضرورت کا درود اور چیز ہے اور درود کی ضرورت اور چیز ہے. درود برائے درود ہونا چاہیے اور درود کے اندر انداز بھیجنے والے کا یہ ہو کہ وہ زندگی میں جتنا بھی کبھی ممکن ہے پاکیزہ ماحول میں بیٹھنا اس کے لیے اسی پاکیزہ ماحول میں پایا جائے جتنا اس کے اندر ممکن ہو سکے. ادب ہو، پاکیزگی ہو اور بہتر ہے تقلیہ ہو. درود کا یہ نہیں ہے کہ زور شور سے مطلب سارے آپ بھیجنا شروع کر دیں. سارے بھیجیں گے تو پھر ایک دوسرے کے ساتھ واقعات اور شعور تو محبت جو ہے نا اس کے ساتھ بھیجا جائے. اور درود بھیجنے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی نہ کوئی آپ کے اندر ایسی بات آپ فیصلہ کرو کہ یہ کام میں حضور پاک کے لیے کر رہا ہوں، یا کسی بات کو اختیار کرنا یا کسی بات کو نکالنا اپنی زندگی سے، کوئی برائی دور کرنا اپنے آپ میں سے یا کوئی خوبی اپنانا. اور درود بھیجنے کا مفہوم یہ ہے کہ آپ پر اور آپ کے آل پر. آل کے دونوں معنی آپ لے لو کہ آپ جو آل جو ہے یہ جو آل و عیال قسم کے لائن چلی آ رہی ہے قرآن کے ساتھ چلی آ رہی ہے. آل کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ سے محبت میں قریب ہیں ان کو بھی آل کہتے ہیں. جو محبت میں قریب ہے، ڈیووشن میں قریب ہیں، ان کو بھی آپ یہ کہیں گے آپ کی آل پر. تو درود بھیجنے کے لیے یہ ہے کہ آپ کی کیفیت وہی ہونی چاہیے جو آپ کی نماز کی کیفیت ہے. آپ کی کیفیت میں یہ ہے کہ آپ کو جب آپ بھیج رہے ہو تو آپ کو سلام کا جواب آئے تو ریسیو کرنے کے لیے بھی آپ کے انداز ایسے ہونے چاہیے کہ آپ اس نفل میں جانے کے انداز کی قبولیت ہو. اگر آپ اس طرح کی آواز نہیں ہو تو پھر آپ درود نہ بھیجیں. درود جو ہے نا خاموشی سے بھیجا جائے گا، تنہائی میں بھیجا جائے گا، شب کے صرف پیر میں بھیجا جائے گا، پچھلے پیر میں بھیجا جائے گا، کہتے ہیں آنسو کے ساتھ بھیجا جائے گا درود، بے شک مطلب جس طرح بھیجا جائے گا. اور درود بھیجنے کا جو ہے نا
اور روح کے ساتھ بھیجا جائے گا. درود بھیجنے کا یہ طریقہ ہے. درود بھیجنے والے عام طور پر جو ہے نا وہ قریبی ہوتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو میں نے کہا نا کہ درود جو ہے وہ ابتلا کے عالم میں ہو تب بھی درود ہے. اسلام ابتلا ہو زندگی میں, پریشانی ہو, اور بڑے بڑے لوگوں نے بڑا بڑا درود بھیجا ہے. اسی طرح نعت ہوتی ہے, نعت بھی درود ہے. بڑے بڑے لوگوں نے بہت کچھ کہا, جامی کیا نعت پڑھو درود ہے. مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ اور کے لوگوں نے کیا کہا اس نے, غریبم یا رسول اللہ غریبم, ہے نا ایسی بات کیا آگے, غریبم یا رسول اللہ غریبم ندارم در جہاں جز تو حبیبم مرض دارم ریسیاں لا دوائم مگر الطاف تو باشد طبیبم بڑی نازم ریاستم امتی دو گناہ گارم گلے کر خوش نصیب. مطلب یہ ہے کہ یہ درود جو ہے نا جب تک اللہ کریم مہربانی نے فرمایا درود کا آپ کو عذاب نہیں آ سکتے. درود کے آداب اللہ کی عزت دعا کے ساتھ یا اللہ العالمین ہمیں آداب درود عطا فرمائے. تو آداب درود جو ہے نا کیفیت ہے, وہ کوئی فارمولہ نہیں ہے. اس کیفیت میں درود بھیجنا, اس کیفیت میں جب آپ چلے جاؤ گے تو یہ درود کا حالت ہے. تو دعا یہ کرنی چاہیے کہ یا رب العالمین ہمیں درود بھیجنے والا بنایا جائے. درود بھیجنے والا بوضو رہے بہتر, ہما حال درود بھیجے بہتر, اور اس یاد میں رہے بہتر. تو اس کے بعد پھر مطلب جب آپ پڑھیں گے حضور پاک کی زندگی کو دیکھنا, آپ کے واقعات کو دیکھنا, آپ پر درود بھیجنا, آپ کو یاد کرنا, آپ ہی کے خیال میں رہنا, یہ ہے درود کی کیفیت. اور آپ کے ماننے والوں کے پاس جھگڑا نہ کرو, درود کی کیفیت ہے. جب تک آپ کو یہ نہ پتہ چلے کہ اس آدمی پر حضور پاک ناراض ہیں تب تک تم اس آدمی سے قطع تعلق نہ رکھنا. یہ بہت ضروری شرط ہے. کیا شرط ہے؟ کہ ایک آدمی آپ کے محفل میں ہو یا آپ کو جاننے والا ہو اور آپ اس کو نہ جاننے والے ہوں تو درود ہی منظور ہوگا. تو آپ اپنی پسند کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند بناؤ, ان کی پسند کے تابع. یہ نہیں کہ وہ اس کو چاہتے ہو اور آپ اس کے ساتھ جھگڑا کر رہے ہو تو پھر آپ کو درود قبول نہیں ہوگا. درود مطلب کیا ہے کہ آپ کے چاہے ہوئے کے ساتھ چاہنا اور آپ کے ناپسند کی ہو کو ناپسند کرنا, آپ کی پسند اور ناپسند میں اپنے آپ کو ڈالنا, یہ ہے درود کے آداب. اللہ کی دعا کرو اللہ رحمۃ اللہ, درود سنو اور درود پڑھو, اسلام پیش کرو آپ کی بارگاہ میں ہمیشہ ہی.